گھروں میں بھی نہیں لڑنا، ایک دوسرے کو نکال کے باہر بھی نہیں کرنا. جب ان کے لیے اعمال صالح تو ہمارے لیے بھی اعمال صالح. لیکن پھر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کے لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، مگر تم اپنوں میں سے ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے. اور یہ ترجمہ سنتے ہوئے آپ یہ دیکھیے گا یہ قتل کی نوعیت کس طرح بنی، کہ کیا وہ ڈائریکٹ لڑ رہے تھے یا نہیں لڑ رہے تھے. یہ شان نزول انشاءاللہ بتاؤں گا تو یہ آپ سمجھیں گے. یا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم میں سے ایک گروہ دوسرے کو شہر سے نکالنے لگا، ان کے گھروں سے، ان کے مسکنوں سے نکالنے لگا. ٹھیک ہے، یعنی جو پیچھے کہا گیا تھا اس سارے کام کا الٹ وہ کرنے لگے. تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی کے کاموں میں نیکی سے روکنے لگے اور برائی کے کاموں میں تعاون کرنے لگے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور جب وہ قید کر کے لائے جاتے تمہارے پاس تو تم کیا کرتے کہ پیسے دے کر ان کو قید سے چھڑا لیتے، جبکہ اللہ نے ان کا نکالنا تم پہ کیا کیا تھا؟ حرام کیا تھا. انہیں گھر سے نکالنا ہی نہیں تھا، لیکن تم قید تک ان کو کر لیتے تھے. ابھی یہ صرف لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ جب واقعہ بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ کیا ہے. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور تم یہ کیسا ایمان لاتے ہو یا تمہارا کیسا ایمان ہے کہ کچھ چیزوں کو مانتے ہو. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کتاب میں سے بعض چیزوں کو تو مانتے ہو. وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کچھ چیزوں کے منکر ہی ہو جاتے ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دین میں داخل ہونا ہے تو پورا داخل ہونا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، یہ نہیں کہ جو چیز سمجھ آ گئی وہ کر لی، جو سمجھ نہیں آئی وہ نہیں کری. نماز سمجھ آ گئی پڑھ لی، داڑھی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی تو وہ نہیں رکھ رہے. ایسا نہیں ہے. دین پورا سیکھنا ہے، پورا عمل کرنا ہے. جو فرض اور واجب چیزیں ہیں وہ پوری کی پوری منو عمل کرنی ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اور یہ اس کی جزا اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تمہیں رسوا کر دے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت والے دن تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے عملوں سے یا تمہارے کیے ہوئے کاموں سے غافل نہیں ہے، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے. یہ اس آیت کا ترجمہ تھا. اب میں آپ کو مختصر اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں. دو گروہ یہودیوں کے، بنو قریظہ اور بنی نذیر، یہ وہ دو گروہ تھے جو مدینے کے باہر رہتے تھے ایک ساتھ. اور دو گروہ ایسے تھے جو مدینے کے اندر تھے، وہ تھے اوس اور خزرج. بنو قریظہ جو ہے وہ اوس کے دوست تھے، ٹھیک ہے، اور جو بنو نذیر ہے وہ ان کے خزرج کے دوست تھے. تو یہودیوں کا کیونکہ آپس میں لڑنا منع تھا تو یہ دو گروہ آپس میں تو نہیں لڑے. جو اللہ نے فرمایا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، کہ تم لوگ برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے تعاون یا مدد کرتے ہو، تو یہ دونوں گروہ آپس میں نہیں لڑے مدینے کے باہر. لیکن جو مدینے کے اندر جو گروہ تھے نا اوس اور خزرج، جب ان کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی نا تو یہ قریظہ والے آ جاتے تھے اوس کی طرف سے لڑنے، اور کیا کہتے ہیں بنو نذیر والے آ جاتے تھے خزرج کی طرف سے لڑنے. اور جب یہ آپس میں لڑنا شروع کرتے تھے تو پھر ادھر بنو نذیر والے ہوتے تھے خزرج والوں کے ساتھ، اور اوس والوں کے ساتھ بنو قریظہ والے ہوتے، تو یہ آپس میں لڑتے تھے تو ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، اور عہد کیا ہوا تھا کہ قتل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو اللہ نے کہا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ گئے. ٹھیک ہے، لڑائی ان دونوں کی تھی اوس اور خزرج کی. اس میں کودے دوستی کے چکر میں کون؟ بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور اللہ کے حکم کی حکم عدولی کر دی، نافرمانی کر دی. کہ ان کی محبت میں کیا ہوا کہ اوس اور خزرج کی لڑائی میں آپس میں لڑے تو انہوں نے بنو قریظہ والوں نے بنو نذیر کے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا. اور پھر اس لڑائی میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ کبھی بنو نذیر کے کچھ لوگ قیدی بن جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب قیدی آئیں گے تو انہیں مال دے کر چھڑاؤ گے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، کہ جب قید کر لیا جائے تم میں سے کوئی تو تم دونوں قبیلوں نے کیا کرنا ہے، یہودیوں نے کیا کرنا ہے، مال دے کے انہیں چھڑانا ہے. تو ایک طرف تو قتل کرتے تھے اور دوسری طرف جب یہ پکڑ لیتے تھے نا
اوس والے خزرج کے لوگوں کو، تو یہ کیا کرتے تھے کہ ان کو مال دے کے چھڑا بھی خود ہی دیتے تھے کہ نہیں بھئی یہ ہم نے عہد کیا ہوا ہے. یعنی کہ افتؤمنون ببعض الکتاب، ایک طرف آپس میں لڑنا خون ریزی منع ہے تو ان کے ساتھ مل کے قتل کر دیتے تھے. وتکفرون ببعض، مانتے ہی نہیں تھے اس چیز کو، لیکن جب وہ قید کر لیے جاتے تھے تو خود ہی پیسے دے کے بولتے نہیں یار یہ بنو نذیر کے بندے غلط قید کر لیے انہیں چھوڑو. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں دین کے احکام مانتے اور کچھ احکام نہیں مانتے. تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تمہارا کیسا ایمان ہے کہ کچھ مانتے ہو، یعنی کہ جو میں نے قتل کرنے کو منع کیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں تو قتل کر دے دو، اور جہاں مال دے کے پیسے دے کے چھڑانے کی بات کی وہاں چھڑا لے دو. تو اللہ فرماتے ہیں فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا وفي الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا خزي في الحیاة الدنیا ويوم القیامة يردون الى شد العذاب، کہ تمہارے ان اعمال کی جزا اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں رسوا کر دے گا. یعنی تم اگر ایسا دین قبول کرو گے کہ کچھ مانو گے کچھ نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، آپ کو رسوا کر دے گا، کیونکہ اللہ کے دین کو پورا ماننا ہے. اور قیامت والے دن آپ کو شدید ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے عملوں سے واقف ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. اور آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لیا یا مول لے لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں. جنہوں نے اللہ کے احکام کو پورا نہیں مانا وہ لوگ کون ہوئے کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کے بدلے میں آخرت کی زندگی کو بیچ دیا ہے. اور فلا یخفف عنہم العذاب، تو ایسی لوگ جو کہ دین پہ پورا عمل نہیں کریں گے ان کے عذاب میں